بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ملک کے بہترین پڑھنے والے ساڈے علاقے دا مان فخر جناب قبلہ نگاہ حسین ناصر صاحب کہ وہ ذکر پاک محمد والے محمد بیان فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود حاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی علی محمد نسیما بقیت اللہ المنتظر امام الزماننا حاضا روحی و ارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسخل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی ادائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد قالا سید رسول ثقلین ذکر علی عبادہ، علی کے ذکر کو عبادت سمجھتے ہوئے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ محمد حضرات گرامی، خداوند عالم اپنے حبیب محبوب کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خداوند عالم حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں بھائی انصر ان کے بچوں کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عدیل بھائی کو مولا کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ حسن عسکری مولا اس کی زندگی دراز فرمائے۔ اس گھر کے جتنے چھوٹے بچے ہیں خدا سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ جتنے سادات عظام و مومنین کرام جتنے قدم چل کر کائنات کے افضل ترین ذکر میں شریک ہے، خدا آپ تمام کی شرکت کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، اس سے قبل کہ میں نوکری کا آغاز کروں، مولا علی کے چاہنے والے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے پھول کبھی اچھے نہیں لگتے۔ یہ جو باہر بیٹھے ہیں، آپ سے التماس ہے اگر آپ ناراض نہ ہوں تو 2 قدم آگے تشریف لائیں، جگہ ساری خالی ہے۔ آپ سے بھائی جان میرا التماس ہے، یہ جو آپ سامنے بیٹھے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے، تھوڑا قریب آ جائے، تشریف لائیں۔ امام حسین بادشاہ کو سلامت رکھے۔ ایک مل کر بآواز بلند صلوات پڑھے محمد محمد۔ حضرات گرامی، وقت بڑا قلیل ہے اور میرے بعد 2 عظیم ہستیاں تشریف رکھتی ہیں، مولا ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ حاضری ہے، حاضری کے عنوان سے حاضر خدمت ہوں۔ اللہ جب بھی کسی کو عزت عطا فرماتا ہے تو وہ علم کی بنیاد پر عطا فرماتا ہے۔ توجہ ہے عقیل عباس قبلہ موسم بھائی، اللہ جب بھی کسی کو بھائی جان عزت عطا فرماتا ہے تو وہ علم کی بنیاد پر، مال کی وجہ سے نہیں۔
اب میں نے کیونکہ عرض کیا ہے کہ وقت اتنا نہیں، ہر بات کو کھول کے بیان نہیں کیا جا سکتا، میں اپنے موضوع کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ تخت پر فرعون تھا لیکن علیہ السلام موسیٰ نبی ہے۔ بھائی جنہیں سمجھ آ گئی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کیوں؟ علم کو عزت ہے، علم کو۔ تخت پہ تخت فرعون کو لعنت سے بچا نہیں سکا اور موسیٰ نبی سے کوئی عزت چھین نہیں سکا۔ پتہ چلا کہ جس کو بھی اللہ عزت دینا چاہتا ہے اسے علم عطا فرماتا ہے۔ اور علم کیا ہے؟ علم کا مقام کیا ہے؟ علم کی عزت کیا ہے؟ علم کی رفت کیا ہے؟ علم کی بلندی کیا ہے؟ ناج البلاغہ میں میرے اور آپ کے مولا آقا ابو طالب کے شریف خون حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم آل محمد اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہے، اس نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، ہمارے دشمنوں کو مال۔ غازی تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں جی۔ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا اور ہمارے دشمنوں کو مال۔ اب اگلا فقرہ سننا جو گھر سے عبادت کی نیت سے آئے ہو۔ علی فرماتے ہیں مال ان قریب فنا ہو جائے گا، علم کو کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ بسم اللہ بسم اللہ یا علی یا علی، توجہ ہے یا نہیں حضرات؟ مال ان قریب فنا ہو جائے گا، علم کو کبھی زوال نہیں آئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امیر کائنات، امیر المؤمنین۔ مال ان قریب فنا ہو جائے۔ اور پھر مال کیا ہے؟ پھر سنیے، مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم جتنا پھیلاؤ گے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ چلے جنہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، میں ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں۔ معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مال کی تمہیں حفاظت کرنا پڑے گی، علم تمہاری حفاظت کرے گا۔ جن کے پاس علم ہے ایک مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے، صلی اللہ محمد۔ توجہ ہے پردات؟ مال کی آپ کو حفاظت کرنا پڑے گی۔ جس بندے کے پاس مال ہو، عقیل عباس جی، وہ بندہ پریشان رہتا ہے کہ کوئی چرا کے نہ لے جائے، لیکن علم کو چرا نہیں سکتا۔ علم کو جتنا پھیلاؤ گے اس میں اضافہ ہوتا چلے جائے۔ سامعین گرامی قدر، علم کو کتنی عزت عطا فرمائی۔ آئیے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے ملائکہ اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ حیدری، غور ہے یہ نہیں پتا؟ اپنے پر کون؟ ملائکہ اس کے قدموں کے نیچے پھیلا دیتے ہیں۔ کتنی عزت ہے علم کو۔ سامعین گرامی قدر، ہمارا تعارف علم ہے۔ علی کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کا تعارف کیا ہے؟ علم۔ رہتی دنیا تک یاد رکھنا ہمارا تعارف علم ہے، کیونکہ ہم باب مدینہ تو علم کے ماننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا علی یا علی، امام حسین بادشاہ کو سلامت رکھے۔ ہمارا تعارف علم ہے، ہم باب مدینہ العلم کے بھکاری ہیں، ابو جہلوں کے پجاری نہیں۔ آؤ دیکھو شیعان علی کو ہمارا تعارف کیا ہے۔ مجھے آل محمد کی عزت کی قسم، بھائی اشفاق جی مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی اس خدمت کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ علی وہ کائنات کا امام ہے۔ اگر کوئی بندہ عقیل عباس جی میرے مولا کو پہلا امام مانے یا نہ مانے، معصوم مانے نہ مانے، قاتل المشرکین مانے نہ مانے، اول امام مانے نہ مانے،
बाब मदीना तो इल्म माने ना माने, जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला माने ना माने, अर्श और फर्श का मौला माने ना माने, लेकिन इस बात का कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि अली आलिम नहीं थे। हाय हाय हाय, तवज्जो है या फसाद। जियो गाजी तुम्हें सलामत रखे। इस बात का भाईजान कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि अली आलिम नहीं था। अली कायनात में ऐसा आलिम है जिसके इल्म की सनद अल्लाह ने दी है, जिसके इल्म की सनद अल्लाह ने दी, किसी बंदे ने नहीं, अल्लाह ने सनद दी। और क्या कहने मेरे मौला के इल्म के, जब मेरे मौला ने कोई भी बात की, कोई भी इल्म, तो अपने पे फख्र नहीं किया, किसी तारीख में नहीं कि अली ने अपने सीने पे फख्र किया। जब भी फख्र किया तो मुस्तफा के इल्म पे फख्र किया। जितने शिया सुन्नी हज़रात बैठे, जब भी फख्र किया अपने सीने पर नहीं, अपने इल्म पर नहीं कि ये मेरा इल्म है, कहा यह मेरे सरदार मुस्तफा का इल्म है, क्योंकि अली मुस्तफा की जबान चूस कर परवान चढ़े हैं। तवज्जो है या फसाद की। आखिरी फिक्रे कहने लगा हूं क्योंकि वक्त इतना नहीं। मेरे मौला मिंबर कूफा पे, मस्जिद कूफा में मिंबर पे मौला ने खुतबा दिया। अरशाद फरमाते सलोनी सलोनी कबलन तफकदूरी, जो कुछ पूछना चाहते हो अली से पूछो, मैं जमीन के रास्तों से बढ़कर आसमान के रास्तों को जानता हूं। बिल्कुल इसी तरह मजमा बैठा था, एक बंदा उठा, आवाज दे के कहता मौला मैं एक मसला पूछना चाहता हूं, एक बात पूछना चाहता हूं। अली फरमाते पूछ। मौला ये बताइए, जब भी आपसे कुछ पूछा जाता है आप सोचते नहीं, फौरन जवाब दे देते। अभी उसके फिक्र खत्म हुए, मेरे मौला ने हाथ उठाया, फरमाया बता कितनी उंगलियां है। आवाज दे के कहता है मौला 5। अली फरमाते हैं तूने भी तो कुछ नहीं सोचा, और हजनिया फजा तुमने भी तो, गाजी तुम्हारे खाचों को सलामत रखे। हर खाच का मुकद्दर नहीं अली के जिक्र में बुलंद हो, हाथ उठता ही उसी का है जिसे अली खरात दे रहा हो। मौला ने हाथ उठाया, फरमाया कितनी उंगलियां। आवाज दे के कहता है मौला 5। फरमाया तूने भी तो कुछ नहीं सोचा। आवाज दे के कहता है मौला इसमें सोचने वाली बात क्या है। मौला ये मेरे सामने है, ये सामने है, मौला ये खात मेरे सामने है, मुझे आले मोहम्मद की इज्जत की कसम। अली अरशाद फरमाते हैं जिस तरह तेरे सामने खात है, अली कायनात है। इमाम हुसैन बात, जिस तरह तेरे सामने हाथ है इसी तरह अली के सामने कायनात है। कितना सादिक है मेरा मौला, कितना अमीन है मेरा मौला। अली की सदाकत के क्या कहने, अपने सीने पे फख्र नहीं किया, कहा यह मेरे मुस्तफा का इल्म है, मेरे सरदार का इल्म है। आज अली के शियों पर एतराज होता है, जो हर वक्त अली अली करते हैं, नबी नबी नहीं करते। हम हर वक्त अली अली करके पूरे आलम इस्लाम को बताते हैं जिसका नौकर ऐसा है सरदार कैसा होगा। जिनकी समझ में अली नहीं आया उनकी समझ में मुस्तफा कैसे आएगा। सामीन ग्रामी कादर, मेरे बादशाह अली ने जब भी फख्र किया मुस्तफा के इल्म पर, और अली फरमाते हैं अल्लमनी रसूलुल्लाह अल्फुन बाब, मुझे रसूल खुदा ने 1000 इल्म के बाब अता फरमाए। कितने इल्म के बाब? क्या बोला मौसम साहब? 1000 इल्म के बाब अता फरमाए। कौन कह रहा है? कायनात का बादशाह। मुझे रसूल खुदा ने 1000 बाब इल्म के अता फरमाए। एक और हदीस समात फरमाए, अली फरमाते हैं अल्लमनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का। अली फरमाते हैं मुझे रसूलुल्लाह ने इल्म ऐसे दिया जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना देता है। हमारा तारुफ इल्म है,
ہم جاہل قوم نہیں. آل محمد کی عزت کی قسم اللہ نے میرے علی کو فضائل کا سمندر عطا کیا. ہم روتے صرف اس لیے ہے جیسے فضائل کا سمندر عطا کیا. اولاد کا مقدر دیکھو, اولاد کا مقدر دیکھو. آج 2 محرم ہے. آج آپ کا اور میرا مولا کربلا میں وارد ہو گئے. جزاک اللہ جنہوں نے اس فکرے پہ ہائے کی ہے. حسین کی ماں آپ کی ہائے کو قبول فرمائے. اللہ اس مجلس کا صدقہ, اس عزاداری امام کا صدقہ, خدا اس گھر کو ہمیشہ کے لیے آباد و شاد فرمائے. انصر بھائی, ان کے بچے, ان کے خاندان, مولا سب کو سلامت رکھے. عزاداران امام مظلوم کوئی مخصوص مصائب نہیں, 2 کے 2 فکرے رونے کا اسباب پیدا کرنے کے لیے. یہ مجلس لاوارث نہیں ہے. جب آپ چلے جاتے ہیں مجلسوں کے 3 وارثہ بیویاں مجلس میں آ جاتی ہیں جس مقام پہ مجلس ہوتی ہے. ایک بقیہ کو چھوڑ کر, جزاک اللہ, شرم کر کے نہیں رونا جی. ایک بقیہ کو چھوڑ کر, بقیہ سے آنے والی بیوی کو پرسہ دے لینا جو گھر سے رونے کے لیے آئے ہو. ایک بقیہ کو چھوڑ کر, 2 شام کو چھوڑ کر, جو گھر سے رونے کی نیت سے آئے ہو, انہی فکروں پہ مجلس تمام ہو جائے گی. شام سے آنے والی بیوی چھوٹی آقا زادی پھپھی کا دامن پکڑ کے فرماتی ہے, اماں یہ رونے والے کیوں رو رہے تھے؟ بی بی فرماتی ہے تیرے باپ کے غم میں رو رہے تھے. عزادارو جب کانا تیرے باپ کے غم میں رو رہے تھے, اس وقت بی بی فرماتی ہے اماں پھر مجھے بتائیے ان پر کوئی ظلم کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اماں انہیں کوئی پتھر کیوں نہیں مار رہا تھا؟ اماں تازیانے کیوں نہیں مار رہا تھا؟ بی بی فرماتی ہے ہائے سکینہ تیرے باپ کے غم میں رونا کوئی جرم تو نہیں, کوئی ان پر ظلم کرے. عزادارو تاریخ کے فکرے ہے. اس وقت بی بی فرماتی ہے اماں اگر میرے باپ کے غم میں رونا کوئی جرم نہیں, پھر چلیے میرے سجاد کی قبر پہ. اماں مجھے بتائیے جب سجاد روتا تھا بغیر سجاد پہ ظلم کیوں کرتے تھے؟ ماشاءاللہ